اب اس بات کی میں طرف آ رہا ہوں کہ آپ کو بلایا گیا. میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ایک یاقوت, سرخ یاقوت کے محل میں ٹھہرایا گیا. اس میں ایک بات, یہ تمام سورت اختصاص کبریٰ میں غالب اس میں بھی ہے اور باقی سے عادت ملے گی. اس میں بھی ایک بات میں وضاحت کرتا جاؤں کہ جب محبوب کو بلایا جاتا ہے تو پیش کیا کیا جاتا ہے. میرا خیال میں اگر صحیح محبت سچی ہو تو اپنے لیے بچایا کوئی نہیں جاتا, سب کو پیش کیا. اگر محبت سچی ہے, اگر کوئی چوری کھانے والا مجنون ہے یا کوئی نفسانیت میں مبتلا ہے, اس کو محبت کی خبر ہی نہیں, جو اس پاکیزہ تعلق کو سمجھتا ہی نہیں, وہ لعنت میں گرفتار ہے, اس کی بات نہیں کرتا. جو صحیح محبت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے کہ یار کے لیے یار کیا پیش کر سکتا ہے, وہ تو کہتا ہے سب سے قیمتی جان ہے وہ بھی چلی جائے, مگر یار کے لیے جائے, یار کے لیے جائے. تو جب آپ سرکار کو بلایا گیا تو سرخ یاقوت کے محل میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ پتا چلا کہ اللہ کو آقا کے لیے, یار کے لیے سب سے خوبصورت اور اعلیٰ رنگ اور چیز وہ محل یاقوت, سرخ یاقوت کا محل تھا جو آقا کے لیے پیش کیا گیا. یار میرے پاس سب سے اعلیٰ یہ چیز ہے, تو چاہے تو تیرے لیے میں سب کچھ بناتا جاؤں, قادر ہوں, مگر میں نے قدرتوں کو جب نچوڑا تو تجھے بنایا. اب اس کے بعد دیکھا تیرے مسکن کیسا ہو, تو مسکن کو جب مد نظر رکھا تو سرخ رنگ کا یاقوت بنا. اس سرخ یاقوتی محل میں سرکار ہو گیا. اس سے بہتر یہ اللہ کی پسند ہے, ہمارا کوئی گناہ نہیں. ہم نے تو مخدوم جلال الدین بخاری سرخ پوش کو دیکھا کہ سرخ ٹوپی پہنتے, بخاریوں کے بادشاہ پہلا سید جو اس دھرتی میں جس نے قدم رکھا اور جس نے بتایا کہ میں سید ہوں. ایک جب آگ جلائی گئی سارے بیٹھ گئے, سید نے کہا میں اترتا ہوں, اس سے اتر کے پار ہو گیا. شہباز قلندر نے کہا آپ کا کام ہے جلانا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کام ہے, مگر اس نے کہا سید تو میں دکھاتا ہوں. تو وہ سرکار جو ہے وہ سرخ ٹوپی اور سرخ دستار اور سرخ جامہ ہو زیب تن فرماتے تھے. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو اس رنگ میں دیکھا, باہر سرخ رنگ اور اندر وہ اللہ کا رنگ اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی. تو یہ تو ہم نے تو مخدوم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیشوا بھی ہے, کہیں سے نسب بھی ملتا ہے, پیچھے پیشوا بھی ہیں سلسلہ مخدومیہ کے. جیسے قادریہ مخدومیہ میں تم بیعت ہوتے ہو, قادریہ تو ہے حضور غوث اعظم سرکار غوث اعظم سے, مخدومیہ مخدوم جلال الدین بخاری اچوی رحمۃ اللہ علیہ سے, سید جلال الدین حیدر بخاری آپ کا نام. تو آپ ہمیشہ سرخ پوش ہی رہے. تو ہم نے تو اپنے ان ابو اجداد کو دیکھا تو ہم نے یہ رنگ, اور کلندری رنگ میں ویسے بھی سرخ ہوتا ہے, تو جس طرح سے کچھ باتیں ایسی نہیں بیان ہو سکتی. بہرحال ایک حوالہ میں نے دیا کہ مخدوم جلال الدین بخاری کو دیکھا کہ آپ سرخ پوش ہیں, تو ہم نے کہا پورے بدن پہ نہیں ہم زیب تن کر سکتے, ان کا وہ تاج سر پہ رکھتے ہیں, مخدوم صاحب کا تاج سر پہ رکھتے ہیں. لیکن بعد میں جب دیکھا تو سرکار دو جہاں پورے سرخ رنگ کے اندر بیٹھتے ہیں. سیاہ ستہ کو پڑھو, کہیں سے حدیث خصائص کبریٰ کو پڑھو, اس میں بھی مل جائے گی, مل جائے گی حدیث. تمہاری ڈیوٹی ہے سیاہ ستہ جا کے تلاش کروں گی, ہم نے پڑھی ہے کہ اس جب محل کے اندر بیٹھے تو آپ کے نیچے بھی سرخ, آپ کے اوپر بھی سرخ, آپ کے پیچھے بھی سرخ, اور دائیں بائیں بھی سرخ, آپ کے سامنے بھی سرخ. بھائی سرخ یاقوت ہے, رنگ کوئی اور ہے ہی نہیں. اب یہ کس نے پسند کیا؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. پتا چلا سرخ رنگ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی واسطہ, یہ وہ سرخ نسبت ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہے, خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہے, وہ نسبت. تو معراج میں یہ کھل گئی سب پر حقیقت آپ کی. اب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج میں نے لکھی کچھ اور تھی, بیان کچھ ہو گیا ہے سرکار کی نظر سے, لیکن ان باتوں کو اگر یاد رکھو گے تو ٹھیک, ورنہ خطابوں کو مجھے شوق نہیں, میں تو جنابوں کا عادی ہوں. اور ایک اور بات کہہ دوں, ممبر ہے لیکن میں یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ خطابوں کا شوق نہیں,
जुनाबों का आदी हूँ और शराबों का आदी हूँ। कहीं शराबों का किससे क्या मुराद है भाई? एक शराब तो गौसे आजम की नजर से मिलती है, एक शराब मौला अली की नजर से मिलती है, एक शराब रसूलुल्लाह की नजर से मिलती है, और एक वो मैं तौहीद जो उसके घर से मिलती है। तो हम ऐसी शराबों के आदी हैं। हाँ, ये बड़ी चीज न समझ। आजकल ये बात समझते नहीं, मौलवी पहले फरवट हो मीडिया के बंदे बैठे बार ये थे मीडिया के, अब आइडिया के हो गए, अब आइडिया के बंदे हैं माशाअल्लाह। मगर साहब भी अवान है, मौला अली की औलाद से हैं, उनको भी अल्लाह का करम है। ये समझने वाले बैत की मोहब्बत में उन्होंने लिखा पीछे आपने पढ़ा, और उसके हवाले से इस तरह दलेर आदमी वही हो सकता है जिसका कहीं टच लगता हो, कहीं भी चला गया कहीं पुश्तों में, ये बात अलग है। लेकिन ये यकीन रखना, ये याद रखना कि बात बरसरे मैदान वही करता है जिसका टच कहीं आला सबसे लगता है। सवाल ही नहीं पैदा होता। अपनी तारीख उठा के देखो, अपनी तारीख उसको उसकी छानबीन करो तो पता चलेगा। तो मौला अली कि वो नजर के जहां तक उठी वहां भी रहमतें बिखेरती गई। तो मेराज में ये खुल गई सफर हकीकत आपकी। ये कौन लिख रहा है? फरीदुद्दीन अतार या बाबा अतार रहमतुल्लाह अलैह। और बिल्ला से बहरहाल इसका मलक साहब ने कहा कि इसकी वजाहत करनी है। अब मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ, सब बातें समझ आ रही हैं, और कोई काम पड़ा हुआ है तो वो भी बता दे, और अब तक भी अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल आया है तो वो भी कर सकता है। मेराज में ये खुल गई सफर हकीकत आपकी, वादत का पर्दा उठ गया जाती रही यकसर दुही। यूं बोला नूरे सरमदी जिस वक्त यकजाई हुई, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी तू दी मन दी करम तू दी करे। वही बात उसी तरफ में आया जो पहले सारी बयान में इसकी वजाहत कर चुका हूँ, इसी वजह से मैंने ये आखिर में पढ़ा है। तो बात फिर उसी तरफ मैं वहां पे लेके जाऊंगा कि उन पे अल्लाह ने एहसान किया कि उन पे नबी भेजा और उनको कहा तुमने इस एहसान को दिखलाया कि वाकयातन तुम भी थे मैं भी था, लेकिन वादा शरीक मैं ही करवाता रहा हूं अपने साथ किसी और को रख के। फिर आप आखिर में जलवा फरोज हुए और आज तक आप जलवा फरोज हैं। जिस उम्मती को ये आ जाए वो अपना कलमा बदल ले कि वो नहीं है, वो न पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह की जात और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। जनाब नबी करीम अल्लाह के रसूल हैं। अब वो हैं कसीगा हटा दे, कोई और कलमा ले आए, ऐसा आगे नहीं कर सकेगा क़यामत तक। ये अलग बात है, दज्जालों ने आना है, खराब लोगों ने आना है, लेकिन जहां भी अहले ईमान जहां जब तक मौजूद रहेंगे वो अल्लाह और उसके